الحمد لله الحمد لله نحمده على توفيقه ونسأله هداية طريقه ونطلب منه إلهام الحق بتحقيقه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. قابل احترام سامعین کرام، سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیت نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، پارہ نمبر 26 ہے۔ کسی بھی سورت کو شروع کرنے سے پہلے چند بنیادی باتیں ذہن نشین کر لی جائیں، سورت کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز جو میں نے کل عرض کی تھی، سورت کا نام، اس نام کی وجہ کیا ہے، جسے مفسرین وجہ تسمیہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ سورت حجرات ہے۔ حجرات حجرہ کی جمع ہے۔ حجرہ کمرے کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 4 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمروں کا ذکر ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ تو اس مناسبت سے پوری سورت کا نام سورہ حجرات پڑ گیا۔ دوسرے نمبر پہ سورت کا شان نزول، یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ قرآن کے احکام شان نزول پر بند نہیں ہیں، کہ جس قسم کے احوال اس وقت پیش آئے تھے یہ آیات صرف ان اوقات کے لیے ہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ قرآن تو ایک آفاقی کتاب ہے جو قیامت کی صبح تک کے لیے میرے رب نے نازل کی ہے۔ شان نزول سے صرف آیات کا سیاق و سباق سمجھنے میں، ان کا مفہوم سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اس وجہ سے شان نزول عرض کر دیا جاتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ دوپہر کا کھانا کھا کے کچھ دیر آرام کرتے تھے، جسے قیلولہ کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجروں میں آرام فرما رہے تھے۔ کچھ دیہاتی لوگ، مدینہ منورہ تو ایک شہر تھا، دور دراز قریب قریب چھوٹے چھوٹے دیہات کہہ لیں، ڈھوکے کہہ لیں، تو دیہاتیوں کا مزاج آپ سب سمجھتے ہیں، عموماً پڑھے لکھے نہیں ہوتے، آداب سے ناواقف ہوتے ہیں۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ان کا کچھ کام تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے استاد کے پاس جاتے ہیں، اپنے پیر و مرشد کے پاس جاتے ہیں، اپنے شیخ کے پاس جاتے ہیں اس سے کوئی بات پوچھنے کے لیے، تو اس کے آرام کا لحاظ کیا جائے، یا تو اس سے وقت لے کے بندہ جائے کہ میں اس کام کے سلسلے میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، جو وقت وہ دے اس پہ انسان جائے۔ اگر وقت دیے بغیر جاتا ہے تو پھر
اس کے آرام کا اور اس کی دیگر مصروفیات کو مد نظر رکھنا چاہیے، ان چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ وہ بے لحاظ دیہاتی تھے، آئے اور حجروں کے باہر آ کے آوازیں دینے لگے، یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، اے محمد باہر نکلیے۔ بھئی ہم اتنی دور سے آ گئے اور آپ ہمارے استقبال کے لیے باہر نہیں نکلے، آپ اندر ہیں۔ تو یوں بلند آواز میں، بڑی بیہودہ سی آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے لگے۔ اب اس میں دو بے ادبیاں تھیں۔ ایک بے ادبی تو یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا خیال نہیں رکھا گیا، یہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ دوسری بے ادبی یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نام لے کے پکار رہے تھے، حالانکہ قرآن واضح الفاظ میں منع کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کے کوئی بھی نہ پکارے۔ اس میں بے ادبی کا پہلو ہے۔ پارہ نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو، او فلاں او فلاں او فلاں، اس طرح میرے نبی کو نہ بلاؤ۔ سورۃ النور کی آخری سے پہلی آیت ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ تو یہ یا محمد اخرج الینا، اس میں بھی بے ادبی تھی۔ اللہ نے خود پورے قرآن میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں نام لے کے مخاطب نہیں، پورے قرآن میں آپ کو کہیں یا محمد نظر نہیں آئے گا۔ میرے رب نے جب بھی خطاب کیا، یا ایہا الرسول، اے اور رسالت کا تاج سر پہ سجانے والے، یا ایہا النبی، اے نبی، اے لوگوں کو اللہ کی بتائی ہوئی خبریں اور احکام بتانے والے، یا ایہا المدثر، یا ایہا المزمل، ان ادب کے الفاظ کے ساتھ میرا رب اپنے نبی کو مخاطب بناتا ہے، تو وہ عام لوگ، انہیں کیا حق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کے پکاریں۔ اور حضور کا نام اس وقت بھی نہیں پکارا جاتا تھا، عموماً جنہیں مسئلہ معلوم تھا، جنہوں نے بلانا ہوتا تھا، وہ کہتے تھے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں، تو جو سامنے موجود ہو اسے یا کہہ کے، اس طرح ہم کہتے ہیں اے فلاں اے فلاں اے فلاں، تو عرب کہہ دیتے ہیں یا کا لفظ بول دیتے ہیں، یا ابا بکر، یا عمر، یا عثمان، یا علی۔ جب وہ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کا مخاطب بن رہا ہے، آپ نے اس کے ساتھ بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، کوئی چیز بتانی ہے، کوئی چیز پوچھنی ہے، تو اس وقت، اب جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے جا چکے ہیں، تو یا محمد کو اس وقت بھی جائز نہیں تھا اور اب بھی جائز نہیں ہے۔ اور اب یا رسول اللہ بھی اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، اس دار فانی کو چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ بہرحال جب ان دیہاتیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر آ کے شور مچایا، یہ آیات نازل ہوئیں اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بیان کیے گئے۔ اسی طرح ایک واقعہ یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت ابوبکر و عمر بیٹھے تھے، دیگر احباب بھی بیٹھے تھے، کسی قبیلے کا حاکم بنانے پہ مشورہ ہوا کہ فلاں قبیلہ ہے، اس پہ حاکم کسے بنایا جائے۔ تو ایک شخصیت کا نام، ایک صحابی کا نام حضرت ابو بکر نے لیا کہ فلاں شخص کو قبیلے کا حاکم بنا دیا جائے۔ ایک شخص کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام لیا کہ نہیں، میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو حاکم بنا دیا جائے۔ اور صورتحال یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں موجود تھے اور آپ نے ابھی تک صحابہ سے مشورہ نہیں مانگا تھا۔ تو ہوتا ہے آدمی کہتا ہے یار آپ مجھے مشورہ دے دیں، آپ مجھے مشورہ دے دیں، اس کے بعد تو کوئی تک بنتی ہے۔ ابھی حضور بیٹھے ہیں، مشورہ طلب نہیں کیا گیا، بس بات ہوئی کہ فلاں قبیلے کیا حاکم بنانا ہے۔ حضرت ابو بکر نے اپنا نام پیش کر دیا اور اس پہ اصرار کرنے لگے، حضرت عمر نے اپنا نام پیش کر دیا اور اس پہ اصرار کرنے لگے، اور یہ اصرار کرتے کرتے
آوازیں بلند ہو گئیں، آوازیں کیا ہو گئیں؟ بلند ہو گئیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ میرے رب کو اپنے نبی کے ماتھے پہ بل بھی پسند نہیں آتے تھے۔ اللہ نے قرآن اتار کے یہ ادب بیان کر دیا کہ نبی کی محفل میں بیٹھنے والوں اپنی آوازوں کو پست رکھو، اگر تم جان بوجھ کے آوازوں کو بلند کرو گے تو میں تمہارے سارے کے سارے اعمال رائے گاں کر دوں گا۔ اور ضابطہ بیان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ تو اس صورت کے خلاصے میں بھی عرض کرتا ہوں کہ اس میں اصلاح معاشرہ کے آداب ہیں۔ ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے، جانوروں کی طرح نہیں، دیہاتیوں کی طرح نہیں، ان پڑھ لوگوں کی طرح نہیں، بلکہ قرآن و سنت نے جو ہمیں آداب سکھائے ہیں انہیں سیکھ کے ہم نے اس کے مطابق، اس ڈھنگ کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو اس شان نزول سے ہمیں ایک تو یہ ادب سمجھ میں آ گیا کہ کسی بھی محفل میں مشورہ طلب کیے بغیر مشورہ نہ دیا جائے، مشورہ طلب کیے بغیر مشورہ نہ دیا جائے۔ وہ جسے کہتے ہیں نا مفت کا مشورہ ہے، مفت کا مشورہ کوئی آپ سے مانگے پھر تو آپ اسے دیں، خواہ مخواہ اس کے طلب کیے بغیر مشورہ دینا یہ آداب کے خلاف ہے۔ اور دوسرا ادب اس شان نزول سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ کسی بھی بڑے سے ملنے کے لیے جانا ہے تو اسے وقت لے کے جائیں، اگر وقت لے کے نہیں جاتے تو اس کے آرام کا لحاظ کیا جائے اور خود اس کے گھر سے باہر نکلنے کا انتظار کیا جائے۔ شان نزول بھی میں نے عرض کر دیا ہے، وجہ تسمیہ بھی عرض کر دی ہے۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے ربط۔ ربط کا معنی ہوتا ہے جوڑ۔ کوئی آدمی گفتگو کرے نا، کبھی ادھر کی آنکھیں کبھی ادھر کی آنکھیں، تو سننے والے کہتے ہیں پلے ککھ بھی نہیں پیا، کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، اس کی باتوں میں ربط ہی نہیں تھا، جوڑ ہی نہیں تھا۔ تو جب عام آدمی اپنی گفتگو میں ربط کی کوشش کرتا ہے، مناسبت کی کوشش کرتا ہے، جوڑ کی کوشش کرتا ہے، تو یہ تو کلاموں کا کلام ہے۔ کلام الملوک ملوک الکلام، بڑے لوگوں کا کلام بھی نا کلاموں کا سردار ہوا کرتا ہے، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوا کرتی ہیں، اور اس سے بڑھ کے تو اور کوئی کلام ہے نہیں۔ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں اور ہر صورت دوسری کے ساتھ یوں جڑی ہوئی ہے کہ اگر آپ ایک تائرانہ نظر دوڑائیں نا، آپ کو یوں لگے گا جیسے مالا میں موتی پروئے ہوئے ہیں۔ ہر صورت کا دوسری صورت کے ساتھ ربط ہے، مناسبت ہے، جوڑ اور تعلق ہے۔ تو یہ صورت حجرات ہے۔ اس سے پچھلی صورت فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، صلح حدیبیہ کے موقع پہ نازل ہوئی تھی کہ اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین دے دی۔ اور اس صورت میں عرض کر چکا ہوں کہ اسلامی معاشرے کی اصلاح کے متعلق، انتظام کے متعلق آداب اور قوانین میرے رب نے بیان کی ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں بڑا پیارا ربط ہے کہ مسلمانوں فتح تو تمہیں میں نے دی ہے، لیکن فتح کے بعد انتظامی قوانین اور اصلاح معاشرہ کے آداب نافذ کرنا یہ تمہارے ذمہ ہے۔ اگر فتح کے بعد تم منظم طریقے سے نہیں رہو گے، فتح کے بعد تم آداب کا لحاظ نہیں کرو گے، تمہارا معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گا، اس فتح کی ثمرات تمہیں نہیں مل سکے گی، اس کے نتائج تم نہیں دیکھ سکو گے۔ اگر فتح کی اچھے ثمرات چاہتے ہو، اگر فتح کے بہترین نتائج دیکھنا چاہتے ہو تو پھر منظم طریقے سے رہو اور اس ڈھنگ اور طریقے کے مطابق زندگی گزارو جو میں نے اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سکھایا ہے۔ تو یہ ان دونوں صورتوں کا کیا ہو گیا؟ ربط ہو گیا۔ آخری چیز اس صورت کا خلاصہ، یہ چھوٹی سی صورت ہے لیکن مفسرین نے اس کے دو حصے بنائے ہیں۔ پہلا حصہ ابتدا سے لے کے آیت نمبر 13 تک، ان اللہ علیم خبیر، اس میں اللہ نے 7 قوانین بیان کیے۔ 2 قوانین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے متعلق ہیں، اور 5 قوانین
عام اصلاح معاشرہ کے متعلق ہے۔ اور جو دوسرا حصہ ہے آیت نمبر 14 سے لے کے آیت نمبر 18 تک، اس میں اللہ نے کچھ منافقوں کا ذکر کیا ہے، اور سورت کے آخر میں اس کائنات کی جو روح ہے مسئلہ توحید، اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ سورت کے متعلق جتنی تمہیدی چیزیں تھیں میں نے عرض کر دیں، انشاءاللہ تفصیل و تشریح کل سے۔ ہمارے